بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا ذکر ہو، پاکستان کی تاریخ کا ذکر ہو، پاکستان کے عوائدین کا ذکر ہو اور 23 مارچ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اور 23 مارچ کا ذکر ہو، اپنی تاریخ کا ذکر ہو، قرارداد پاکستان کا ذکر ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اے فضل الحق صاحب کو ہم بھول جائیں؟ یہ اے فضل الحق صاحب بڑی دبنگ شخصیت تھے۔ یہ جب 23 مارچ کو لاہور منٹو پارک میں داخل ہوئے تو لوگوں نے شیر بنگال کے نعرے لگائے۔ اس وقت قائد اعظم تقریر کر رہے تھے۔ راوی اور مورخ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کہا، برجستہ کہا کہ جب شیر آ رہا ہو تو میمنے کو چھپ جانا چاہیے، اور قائد اعظم نے اپنی تقریر روک دی کرسی پہ بیٹھ کے۔ جس وقت اے فضل الحق صاحب سٹیج پر تشریف لے آئے اور اپنی نشست پر براجمان ہوئے تو قائد اعظم دوبارہ اٹھے اور کہا، اب شیر قید ہو گیا ہے، اب میں اپنی دوبارہ تقریر شروع کرتا ہوں۔ نواب سلیم اللہ کے بعد میں کروں گا ایران پر بھی بات یقیناً، لیکن آج یہ بات بہت ہی ضروری ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ تھا۔ کل جب میں نے ایک چیز میری نظر سے گزری تو مجھے افسوس ہوا، انتہائی افسوس ہوا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ، تحریک پاکستان کے اکابرین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے کتاب کا سہارا لیا تاکہ کچھ چیزیں کتاب سے اور کچھ اپنے پاس سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ نواب سلیم اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسلم لیگ کا ذکر کیا جائے تو یہ ابتدائی لوگوں میں سے ہیں 1906 میں جنہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، ان میں شامل تھے۔ اور ان کے بعد جو پاپولر ترین شخصیت بنگال میں پیدا ہوئی تھی وہ مولوی فضل الحق یا اے فضل الحق یا ابوالقاسم فضل الحق، ایک ہی تینوں کے نام ہیں، وہ تھے۔ باری سال میں پیدا ہوئے تھے، مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں میں، چاکر نام تھا گاؤں کا۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، فارسی اور عربی کو بہت اچھی طرح عبور رکھتے تھے، تقریر ہمیشہ اردو میں کرتے تھے، کلکتہ میں رہتے تھے اور وکیل تھے، وکالت کیا کرتے تھے۔ ایک بڑی اعلیٰ شخصیت تھے، بہت اعلیٰ شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے بعد اس پیشے کو اختیار کیا جو ان کے والدین کا بھی تھا، یعنی والد کا، وکالت کا۔ اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے روشن خیال لوگ جن کو کہا جاتا تھا بنگال میں، ان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے 1907 کے اوائل ہی میں ابوالقاسم فضل الحق نے ڈھاکہ میں ڈپٹی میجسٹریٹ کا عہدہ قبول کر کے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ یہ ان کی زندگی کا آغاز تھا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ وکالت کے پیشے سے منسلک ہونے کے بعد ایک بار پھر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور 1913 میں انہیں بنگال لیجسلیٹو کونسل کا ممبر چن لیا گیا۔ یہ پتہ میں آپ کے سامنے بات کیوں رکھ رہا ہوں، آپ کو نہیں اندازہ ہوگا۔ میں جب اس کو کنکلوڈ کروں گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے یہ بات کیا کی، کیوں کی۔ اور جو قوم اپنے اکابرین کو بھول جائے اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ہمیں تو اپنا مستقبل بنانا ہے۔ ہم بھی تو اب چراغ سحری ہیں، لیکن نوجوانوں کو تو ان چیزوں کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ میری حکومت کو بھی نہیں پتہ، میری مسلم لیگ کو بھی نہیں پتہ، حکمران جماعت کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں۔ کیا ہوا کل ہوا، جو بھی ہوا کل ہوا۔ اسی طرح انہیں 1914 میں بنگال پریزیڈنسی مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کی۔ 1913 میں انہیں بنگال مسلم لیگ کا سیکرٹری بنا لیا گیا تھا۔ وہ 16 تک اس عہدے پر رہے اور بہت مقبول ہوئے۔ جب نواب سلیم اللہ 1914 میں انتقال کر گئے تو ان کے سیاسی وارث کے طور پر ابوالقاسم فضل الحق کو ہی صحیح جانا گیا تھا کہ یہی اس کے حقدار ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر ایک بہت قداور شخصیت تھے،
اتنی قداور شخصیت تھے کہ کم لوگ اتنے قداور ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی ان سے متاثر تھے، اور انہوں نے جو اپنی پہلی کتاب لکھی تھی وہ مولانا محمد علی جوہر کی تقریر سن کر کہ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو جہاد کے بارے میں لکھ سکے، تو مولانا نے ایک چھوٹی عمر میں کتاب لکھی، پہلی کتاب، اور مارکۃ الآراء ہے، جہاد فی الاسلام۔ جس نے نہیں پڑھی اس کو پڑھنی چاہیے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں اور انڈیا کے اندر جو سیاسی کشمکش تھی، اس کے حوالے سے مولانا مودودی نے کیا خوب لکھا ہوا ہے، ہر کسی کو پڑھنی چاہیے۔ مولانا محمد علی جوہر نے اس بات کو تجویز کیا کہ مولوی فضل الحق کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بنا لیا جائے، اور وہ ان کے ساتھ چونکہ پروونشل پریزیڈنٹ رہے تھے نواب سلیم اللہ کے ساتھ، اس لیے کسی کو دقت نہیں تھی۔ اور جب وہ اس وقت پروونشل پریزیڈنٹ تھے، قائد اعظم نے بھی ایک اجلاس کی صدارت کی تھی، اور اس طرح بات آگے چلتی رہی، اور پھر بعد میں تو مسلم لیگ کے جو معاملات تھے وہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ 1919 میں غالباً بنگال کی اصلاحات کے بعد ابو القاسم فضل الحق کو بنگال کا پہلا وزیر اعظم بنایا گیا۔ وہ بنگال کے پہلے وزیر تعلیم بھی تھے، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنگ پلاسی کے بعد یہ موقع تھا کہ کسی مسلمان کو بنگال میں اتنا بڑا عہدہ اور اہمیت ملی تھی۔ وہ کلکتہ کے میئر بھی رہے، پہلے مسلمان میئر تھے۔ 1937 میں وہ پروونشل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور اسی سال وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہوئے۔ اس عہدے پر 28 مارچ 1943 تک قائم رہے، اور ان کی کابینہ میں جو لوگ شامل تھے وہ نام بھی چھوٹے نہیں ہیں۔ خواجہ ناظم الدین ان کی کیبنٹ کے ممبر تھے، حسین شہید سہروردی ان کی کیبنٹ کے ممبر تھے۔ 23 مارچ 1940 کو انہوں نے قرارداد مقاصد یا قرارداد پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مسلم لیگ کے اجلاس میں لاہور میں منٹو پارک میں، جس کو اب مینار پاکستان جہاں بنا ہوا ہے، وہاں انہوں نے پیش کی۔ وہ پاکستان کے قرارداد پاکستان پیش کرنے کے بعد ان کی مقبولیت اور شہرت کو 4 چاند لگ گئے، ہر کوئی انہیں جاننے لگا۔ پہلے ہی قداور تھے، بنگال میں تو پاپولر تھے، اس علاقے میں بھی بہت پاپولر ہوئے، مسلمانوں میں بہت زیادہ پاپولر ہوئے۔ وہ کچھ عرصے کے لیے جب خواجہ ناظم الدین وہاں چیف منسٹر بنے تو انہوں نے اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ کیا معاملہ تھا مجھے اس کا نہیں پتہ، اور یہ کتاب بھی خاموش ہے جو میرے سامنے ہے، پتہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے۔ جس وقت مسلمانوں کے خلاف 46 میں مقدمات تیار ہو رہے تھے، بنائے جا رہے تھے، دنگا فساد ہو رہا تھا کلکتہ میں، تب انہوں نے ہزاروں لوگوں کے مقدمات کی پیروی کی اور کسی سے فیس نہیں لیتے تھے۔ ان کی کوششوں سے کھلنا ایک ضلع ہے مشرقی پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، وہ مشرقی پاکستان میں شامل کروایا گیا تھا، یہ ان کی کوشش تھی۔ اسی طرح جب وہ 74 برس کی عمر میں بھی پہنچے تو وہ ڈھاکہ میں اپنی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ وہ ایک دفعہ پھر 1951 میں مشرقی پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرل بنے، پھر پورے پاکستان کے وزیر داخلہ بنے، پھر مشرقی پاکستان کے گورنر بنے، اور اس کے بعد 1956 میں وہ گورنر بھی بنے۔ اب میں آخری 3 لائنیں یہیں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے چیزیں تو یہاں سے لی، لیکن یہاں سے پڑھوں گا تو آگے چلوں گا۔ 1962 میں ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے انہیں ڈھاکہ میڈیکل ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے داخل کرایا گیا، جہاں وہ 27 اپریل 1962 کو انتقال فرما گئے۔ ایک طرح کا زرعی تاریخ ساتھ شخص اپنے ساتھ تاریخ کی بہت ساری چیزیں لے گیا، مگر اپنی یادیں چھوڑ گیا۔ کل میں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے ایک بیان جاری کیا اور یہ کہا کہ AK فضل الحق متحدہ ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت تھے، ان کی بے شمار خدمات تھیں، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، اور 27 اپریل
ان کا یوم وفات ہے اور ہم انہیں یاد کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جس شخص نے پاکستان بنانے کی قرارداد پیش کی، اس کے بارے میں پاکستان کے کسی اخبار میں، کسی ریڈیو پر، کسی ٹی وی پر ایک فقرہ بھی نہیں کہا گیا۔ یہ عالم ہے ان لوگوں کے حوالے سے، اور یہ عالم ہے ہماری حکومت کی نااہلی کا، اور یہ عالم ہے اس مسلم لیگ کا جو اپنے آپ کو برسر اقتدار سمجھتی ہے اور ہے، کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی تاریخ کے کچھ اوراق کو پلٹ کر کچھ ایسا کام کر لیں کہ جس میں سے کچھ قائدین جن کی بہت بڑی خدمات ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، ان کے لیے سیمینار کیا جائے، ان کے لیے دن منایا جائے، ان کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ ہماری کتابوں میں بہت کم چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں، افسوسناک ہے۔ ہم آج جو مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میرا تو ان سے بہت پرانا تعلق ہے، لیکن ان کا مسلم لیگ سے کتنا تعلق ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ہیں تو وہ جنرل سیکرٹری، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ مسلم لیگ کے ان بانیوں کو، ان معتبر شخصیات کو، ان اعلیٰ ترین رتبوں پہ رہنے والے لوگوں کو مت بھولیں۔ ہمیں اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا کر جانا چاہیے۔ اب چلتے ہیں ایران کی طرف۔ ایران نے اپنی تجاویز امریکہ کو دے دی۔ امریکہ نے اس پر ایک اہتمام کیا، ایک میٹنگ کی، جس کے بعد یہ بات آئی کہ امریکہ اپنے مفادات کو مقدم سمجھے گا۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کچھ سٹیپس میں کر لیے جائیں، جو فوری مسئلہ ہے اسے فوری حل کر لیا جائے، جو طویل عرصے سے پینڈنگ مسئلہ ہے یا طویل عرصے تک جس کے اثرات رہنے ہیں اس کو تھوڑی دیر بعد حل کر لیا جائے، چونکہ جب تک آغاز نہیں ہوگا اعتماد سازی کا، تعلقات کے فروغ کا، بات چیت کا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے پر یقین کرنے کا، تب تک وہ معاملات جو بہت دور رس ہوں گے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ گویا جوہری توانائی کے حوالے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ امریکہ تو اب یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے میزائل کے پروگرام کو بھی ذرا کم کریں، بلکہ بہت کم کریں۔ جب تک ایران کی خود مختاری کا معاملہ ہوگا، یقیناً ایران اپنی خود مختاری کے معاملے پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی اور کسی صاحب نے اس پر بہت تنقید کی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سعودی عرب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے دفاع کا خود انتظام کرے گا۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، محمد بن سلمان کے ایک ذاتی دوست کے حوالے سے جنہوں نے ان کے بارے میں گفتگو کی، میڈیا پر کی، اس حوالے سے کیا تھا۔ میں تو محمد بن سلمان صاحب کو نہیں جانتا، میں نے تو جو سنا اس پر تبصرہ کیا۔ میرا کام تجزیہ کرنا ہے، میرا کام کسی کی وکالت کرنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ لیکن جن صاحب نے تنقید کی انہوں نے تبرہ ہی کیا، آپ کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو اپنا کام کروں گا اور کرتا ہی رہوں گا۔ ان کا ارشاد یہ تھا کہ یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، یہ پرانی خبر ہے۔ جو میں کہنا چاہ رہا تھا، میں نے جن حضرات کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے بات کی تھی، جن کی نشاندہی چاہتا تھا، اب مجھے ذرا کھول کے بیان کرنا پڑے گا۔ F-16 ہم نے بھیجے ہوئے ہیں وہاں، لیکن ہم F-17 بھی تو بیچ سکتے ہیں۔ F-7 جو تھنڈر ہے ہمارے، ہم ان کو بھی تو بیچ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے دفاع کا خود انتظام کرنا ہے تو ہم ٹینک بھی بناتے ہیں، ہم گنز بھی بناتے ہیں، میزائل بھی بناتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کیا کچھ بناتے ہیں۔ ہم تو ایٹم بم بنا چکے ہوئے ہیں، ایٹم بم تو ہم نہیں دے سکتے، اس پہ تو بہت سارے مسائل اور طرح کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم NPT پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، لیکن ایران تو دستخط کیے ہوئے ہے NPT پر۔ آج ایران، یعنی کل رات جو گزری ہے رات، ایران اٹامک انرجی کی ریویو کمیٹی کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا۔ امریکہ میں ایک بھونچال آیا۔ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایران کی لابنگ پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی، لیکن اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ پورے ملکوں میں موجود ہے، اور دنیا کے ممالک یہ نہیں چاہتے
کہ امریکہ کی اجارہ داری ہو ہر چیز پر، سمندر پر، فضاؤں میں، میزائل پہ، بام پہ، جوہری توانائی پہ، معیشت پہ، معاشرت پہ، امریکہ کی اجارہ داری کے ساتھ معاملات نہیں چل سکتے۔ خود مختار ریاستیں ہیں، خود مختار ریاستوں نے ایک اپنی تنظیم بنا رکھی ہوئی ہے اقوام متحدہ، اس کے چارٹر کے تحت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں اور ممالک کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک IAEA کا ادارہ بھی ہے۔ IAEA نے کبھی نہیں کہا کہ ایران نے اس حد تک انرچ کر لیا ہے یورینیم کہ جہاں وہ ایٹم بم بنا سکے، لیکن 60% پر انرچ کرنا یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پر امریکہ کو کوفت ہو رہی ہے۔ یہ بلی ہے میری، اب اس کو آپ بھی میرے ساتھ ہی دیکھیے۔ امریکہ کو کوفت ہو رہی ہے، امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ اس حد تک جائے کہ جس حد پہ بم بن جائے۔ وہ یقیناً بم نہیں بنانا چاہتے، وہ تو یہ کہہ چکے ہوئے یہ انسانیت کے خلاف ہے اور ہم نہیں بنائیں گے۔ وہ کمٹمنٹ دے چکے ہیں پوری دنیا کو۔ اگر وہ کمٹمنٹ دے چکے ہیں تو وہ یقیناً نہیں بنائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، وہ نہیں بنائیں گے، اور 60% پر تو بن بھی نہیں سکتا، 90 سے اوپر جائیں تو بنتا ہے۔ لیکن NPT کے دستخط شدہ ممالک کی فہرست میں ہوتے ہوئے ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ انرچ کریں۔ کس حد تک کریں؟ امریکہ 30% تک تو مانا تھا 28 فروری تک، اب 30 پر نہیں مانے گا تو 25 پہ مانے گا، 25 پہ نہیں مانے گا تو 20 پہ مانے گا۔ لیکن جو ان کے پاس ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں نے گزارش ایک دن آپ سے کی تھی کہ روس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کی منتقلی کا انتظام کر دیتا ہوں۔ عباس عراقچی صاحب ماسکو گئے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی، لیکن اس کی تفصیلات پہ تو یقیناً وہ نہیں جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ لیکن امریکہ کی طرف سے اب جس وقت جواب آئے گا تو یقیناً ایران اس کے بارے میں ایک جواب دے گا۔ ایران چاہتا یہ ہے کہ بحر ہرمز ہر 2 فریقین کھول دیں تاکہ دنیا کی تجارت آگے بڑھ سکے۔ اگر امریکہ نے ایسا نہ کیا تو کیا دبئی یا UAE، بحرین، قطر، کویت، خود سعودی عربیہ، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، ان کے پاس پھل ہوگا، ان کے پاس کھجوریں تو ہوں گی، لیکن دنیا کے باقی شاید پھل ان کے پاس فروٹس نہیں ہوں گے۔ تجارت نہیں ہو سکے گی، گندم نہیں ہو سکے گی، چاول نہیں ہو سکیں گے، گھی نہیں ہو سکے گا، مسالے بھی نہیں ہو سکیں گے، اور بعض جگہوں پہ تو شاید پانی کی بھی قلت ہوگی۔ وہ ایران نے کسی ایسی جگہ پر حملہ نہیں کیا کہ جس کے نتیجے میں ان کے پانی صاف کرنے کے پلانٹس کو نقصان پہنچے۔ ایسے حالات میں جب دنیا کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے امریکہ پر، اور امریکہ کے صدر نے 14 مئی کو چین کے صدر کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، فاتح کے طور پر کرنی ہے، مفتوح کے طور پر کرنی ہے، برابری کی سطح پر کرنی ہے، یا ایک شکست خوردہ قوم کے صدر کے طور پر کرنی ہے، اس کا فیصلہ ٹرمپ خود کریں گے۔ اور ٹرمپ کو امریکی قوانین کے مطابق جنگ کے 60 دن کے اندر اندر کانگریس کو اعتماد میں لینا ہے کہ انہوں نے یہ جنگ کیوں شروع کی، ادروائز ان پر پابندی رکھ سکتی ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں، آج 28 تاریخ ہے، آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کریں گے کہ وہ کانگریس سے اجازت لیں یا کانگریس ان کو اجازت دے۔ کم از کم ڈیموکریٹس تو بالکل نہیں دینے کے لیے تیار، اور ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی اس پر 2 آراء موجود ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ جنگ تو بظاہر ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات اور اس کی سنگینی ابھی باقی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے 1-2 دن میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اب جنگ نہیں ہوگی، مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات کے لیے ہر 2 فریقین کو اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے تاکہ وہ اپنا دبدبہ قائم رکھ سکے، جو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔